अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। मर्दमशुमारी इलेक्शन ताखीर की बाकायदा तैयारी कर दी गई है। ये तहफुजात इत्तेहादी जमात के अपने अंदर भी जो लोग बैठे हैं वो भी अब उठा रहे हैं। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद पीटीआई का अगला लाएअमल क्या होगा। उनकी चेयरमैन तो इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। पार्टी की कमान शाह महमूद कुरैशी साहब के पास है। आज कोर कमेटी का इजलास भी हुआ। उसके बाद आगे क्या तरीक़ेकार हुआ इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे से। में आखिर में बरतानवी हाई कमिश्नर से खुसूसी गुफ्तगू होगी हमारी। ये आपको बता दें कि हमने ये 3 दिन पहले इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था और इसको प्रोग्राम के हम आखिरी हिस्से में आज चलाएंगे। आगाज करते हैं सबसे पहले तो आज का जो अफसोसनाक वाकया है नवाबशाह में जो रेलवे स्टेशन है सरहारी उसके करीब जो ट्रेन का हादसा हुआ है, जिसके नतीजे में अभी तक की इतलात के मुताबिक 25 लोग 25 कीमती जाने, खाली कीमती जाने नहीं 25 खानदान अपनी जिंदगी की बाजी हार गए हैं। मैं खानदान इसलिए कहती हूं कि किसी खानदान से अगर एक शख्स भी चला जाए तो वो हमेशा हमेशा के लिए उनकी जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं। 25 मुसाफिर जाँ बहक हैं, 100 से ज्यादा अभी तक जख्मी है। पाकिस्तान की क्या किस्मत पाई है कि एक आम आदमी के लिए जो मोड ऑफ ट्रांसफर है वो इतना या ट्रांसपोर्ट इतना ज्यादा मुश्किल बना दिया गया है। अगर हम जहाज की बात करें तो टिकट्स इतने ज्यादा महंगे हैं कि आसमानों से बात करती है उनकी कीमत, तो लोग जहाज पे जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालात हम सभी देख चुके हैं कि वहां पर क्या सिक्योरिटी है, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है और लोगों को वहां पर कितनी सहूलियात है। बची आपकी रेलवे जो कि ज्यादातर मिडिल क्लास या गरीब लोगों की सवारी होती है और उसको भी आप सिक्योर नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान रेलवे का गुज़श्ता 10 साल रिकॉर्ड उठाकर देख लें तो जिस तवातर से हादसे होते हैं उसके बाद बहुत सारे सवालात जो इकट्ठे होते हैं उनको उस वक्त ध्यान दिया नहीं जाता, सिर्फ दुआओं के ऊपर गुजारा किया जाता है। आज वजीर साहब सुबह के कह रहे थे कि मैं दुआ कर रहा था कि 3 दिन में कुछ ऐसा ना हो जाए क्योंकि हमारी वजारत जा रही है, हुकूमत जा रही है, लेकिन दुआओं से खाली ये मामला चलते नहीं हैं। और अब ये कुछ अरसे बाद हमें वाकया भूल भाल जाएंगे और फिर एक नया हादसा होगा और फिर दोबारा वही सवालात उठाएंगे जिसका जवाब कोई हमें दे नहीं पाएगा। इस मुल्क में अगर मरेगा, इस मुल्क में किसी की जान जाएगी, कोई कटेगा, कोई जलेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास या गरीब आदमी जो कि पहले बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ के रेल की सवारी के लिए एक शहर से दूसरे तरफ जाने के लिए बंदोबस्त करता है और फिर वो जब रेल होती है हादसे का शिकार तो उसके बाद वो सिर्फ वहां पे अपनी लाशें ढूंढता रहता है। ये पाकिस्तान की मिडिल क्लास और लोअर क्लास का एक अलमिया। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी। इसके हम ऐवान के अंदर लोगों की प्रायोरिटीज क्या हैं ये तो हम देख ही रहे हैं। आज भी बड़ी तेजी से कुछ बिल्स पास किए गए और बिल्स पास करने की सूरत हाल ये है कि वजीर कानून को मालूम ही नहीं होता कि कौन सा बिल पेश कर दिया। बाद में वो कहते हैं कि हमें मालूम नहीं था, ये तो हमने वापस ले लिया है बिल। इतनी क्या जल्दी है, काउंट रखना आप भूल जाते हैं। आज उनके अपने इत्तेहादियों ने इस पर बहुत सारे सवालात उठाए, लेकिन कल जो हमने देखा कि मर्दमशुमारी के हवाले से मंजूरी दी है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने, सो वो जो है वो अभी से ही कंट्रोवर्शियल हो गई है और ये इनके अपने इत्तेहादी इस हवाले से बात कर रहे हैं। आज कामरान मुर्तजा साहब ने ऐवान के अंदर खड़े भरमी का इजहार किया। रजा रब्बानी साहब भी ऑन रिकॉर्ड है, इसके अलावा कुंडी साहब भी ऑन रिकॉर्ड है कि इस कमेटी के अंदर 2 केयर टेकर सीएम्स नहीं बैठ सकते हैं। फिर भी बैठे, फैसला हुआ और उसके नताइज अब जैसे तैसे सख्ती से प्यार से मनाकर कोई इंसेंटिव देके अब सबसे मनवा लिए जाएंगे। बरहमी क्या थी आज कामरान मुर्तजा साहब की, जरा सुनिए। जाते जाते एक और बम जो है वो बलूचिस्तान पे गिराया गया और वो 64 लाख आबादी जो है वो कम कर दी गई। बहुत शुक्रिया सर, इस हुकूमत का भी बहुत शुक्रिया। 2 सीएम जो है वो बुलवाए गए और 2 जो है उसमें केयर टेकर, उनको बुलवा के ये मामले को जो है ना आपने इस तरह से रिजॉल्व किया है। ये बहुत तकलीफ दे है सर। इस वक्त जो सीसीआई की कॉम्पोजिशन है उस कॉम्पोजिशन के अंदर 2 सूबों के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स मौजूद हैं। अब अगर केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स बैठ के सेंसस के ऊपर कोई फैसला लेते हैं तो दैट विल अफेक्ट द कैपेसिटी ऑफ एनी ऑफ द अथॉरिटी, द एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी ऑफ द फ्यूचर इलेक्टेड गवर्नमेंट्स। The census is already disputed and it will become further disputed if the caretakers take part in it and come to some decision. 2 केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, उनको कोई भी रिप्रेजेंटेटिव वो नहीं है, वो केयर टेकर हैं। दे आर नॉट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, दे कांट एड्रेस आवर इश्यूज केपी और पंजाब के। क्या नून लीग इलेक्शन से दौड़ रही है? मैं समझता हूं कि इनडायरेक्टली दौड़ रही है। अगर आप कह रहे हैं कि मैं मर्दमशुमारी करूंगा।
और फिर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के अपने सीएम ने इस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाकर न सिर्फ वोट दिया बल्कि इस मर्दमशुमारी को इंडोर्स किया। उसके बाद आज हमने फरहतुल्लाह बाबर साहब की भी ट्वीट्स देखी हैं। उसके अंदर उन्होंने वो तस्वीर को ट्वीट किया जहां पर वो तमाम मेंबरान बैठे हुए हैं इस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। उसमें उन्होंने कहा कि इनको देख लें, इन चेहरों को पहचान लें, ये जो हमारी आइन के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये तस्वीर ऐसे दिखाकर इसकी शो मारने की या इसको फ्लॉन्ट करने की कोई तुक नहीं बनती है। कॉन्स्टिट्यूशन की आज जो थी 50th एनिवर्सरी है इस साल में, और हमें ऐसे मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। ये बात बड़ी क्लियर है कि 2 केयर टेकर सीएम इस तरह के फैसले नहीं कर सकते। इसकी तवज्जो जफरुल्लाह खान साहब ने भी, जो सीनियर सहाफी भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने दिलवाई। उन्होंने एक ट्वीट की, इसमें उन्होंने बताया कि 2018 में मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास उस वक्त मुलतवी करना पड़ा था क्योंकि सेनेट में सेनेटर रजा रब्बानी ने इस मामले पर भरपूर मजामत की थी कि निगरान हुकूमत तवील मुद्दती फैसले नहीं कर सकती। 2018 में एक प्रेसिडेंट ऑलरेडी सेट की थी और फिर ये इजलास हुआ नहीं था। फिर उन्होंने हमें मजीद बताया कि 1973 से अब तक ये पहली बार हुआ है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में निगरान वजीर आला मुंतखब वज़राए आला के लिए मुख्तस कुर्सियों पर बैठे। ऐसा 2 बार गवर्नर राज के दौरान हुआ था जब गवर्नर्स ने सूबों की नुमाइंदगी की थी। कानूनी राय इस हवाले से बहुत क्लियर है। जितने वकला से हमने बात की है जरा सुन लीजिए। वो कहते हैं कि कोई कानूनी जवाज है नहीं कि 2 केयर टेकर सीएम इस इजलास में बैठ के ये फैसला करें। बहरहाल उनको लगता है कि ये इशू कहीं ना कहीं दोबारा जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज होगा। क्या कहना है इन आईनी माहिरीन का, जरा सुनिए। ये जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है ये क्या है? इसमें तो 2 गैर मुंतखब वजीर आला थे जिनका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराना होता है। इस नौयत के मामलात में मंजूरी देना उनके फराइज में शामिल ही नहीं है। तो ये बिल्कुल ही मुकम्मल तौर पे अब पाकिस्तान जो है गैर आईनी खाई में गिर चुका है। राय साहब से इतफाक करता हूँ कि कोई चीफ मिनिस्टर आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। तो फिर कैसे हो गया सर ये काउंसिल ऑफ कॉमन जो इंटरेस्ट की कंपोजिशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनली डिफेक्टिव है। 2 सीएम जो है ना वो किस तरह एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दे आर नॉट इलेक्टेड। और चीफ मिनिस्टर की जो प्राइम मिनिस्टर की डिफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर की है और इनके जो अख्तियारात हैं वो स्पेसिफाई की जाएंगे। ये तो पॉलिसी डिसीजन दे नहीं सकते इलेक्टेड चीफ। आज कहते हैं वजीर आजम कि अगला इलेक्शन सेंसस पे होगा। भाई साहब किस तरह होगा? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, वहाँ 2 वजीर वज़राए आला नहीं है जो रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन हमने देखा इन सारी टेक्निकल, कानूनी, आईनी, लीगल पॉइंट्स के बावजूद ना सिर्फ ये इजलास हुआ, उसके अंदर वोटिंग हुई, उसके नतीजे को सबने माना। उसके नतीजे के बाद हमें लॉ मिनिस्टर साहब आकर खुद बता रहे हैं कि अब इलेक्शन चूंकि ये नई हल्का बंदियां होनी है इसकी वजह से डिले हो सकता है। 120 दिन की उन्होंने बात की। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा साहब ने भी आकर यही दिया कि अगर कुछ अरसे 1.5-2 महीने इलेक्शन आगे करना पड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का अमल कितनी जल्दी करते हैं? मैक्सिमम ये 3 माह जो है या 4 माह, 120 दिन की एक आउटर लिमिट है जिसमें ये सारा मामला होना होता है। फर्ज करें कि ये इलेक्शन को डिले करने की लिए कोशिश की गई तो इलेक्शन महीना डिले हो जाएगा। इतना ही होगा ना, महीना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल मुइज़ जाफरी साहब और आमिर ज़िया साहब। ऑब्वियसली इस वक्त इस जो कल का फैसला आया है उसके कुछ सियासी इम्प्लीकेशंस भी हैं। कल 2 बड़ी अहम चीजें हुई। एक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को वक्ती तौर पे पाकिस्तान की सियासत में होता है इंतखाबी अमल से बाहर कर दिया गया, लेकिन उनकी पार्टी मौजूद है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्पेसिफिकली ये जो अब इलेक्शन आगे जाने के बारे में शोर शॉट, अब कंफर्मेशन आ गई है। 1.5 महीने हो, 2 महीने हो, 4 महीने हो, ये खुद सियासी जमातों ने अपने हाथ से मिलकर अपनी बिलीव्स के, अपनी आइडियोलॉजी के खिलाफ कल ये फैसला कर दिया। सुमोई साहब, अब इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये मामला सिर्फ फरवरी तक ही जाएगा और इतनी जल्दी, जब खास तौर पे अभी सियासी तौर पे तो मैदान हमवार हो गया कल के फैसले के बाद, तो ये इलेक्शन आगे करने की तौजी सियासी तौर पे डज इट मेक सेंस? बहुत शुक्रिया मारिया, आपने मौका दिया। देखिए, सियासी तौर पे तो ये एक नजरिया ज़रूरत है इन तमाम जमातों के लिए जिन्होंने हर चीज ट्राई कर ली है पीटीआई की पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए, लेकिन क्लियरली उनके जो एग्जिट ओपिनियन पोल्स हैं वो दिखा रहे हैं कि इसमें खा कमी नहीं आई है। लिहाजा अब वक्त की जरूरत है कि मजीद अवाम को सबक सिखाने के लिए वक्त चाहिए, लिहाजा ये कोशिश की जा रही है। तो सियासी तौर पे अगर एक जगह पे ये सेंस बनाता है तो वो सियासी तौर पे बनाता है, क्योंकि लीगली तो इसके कोई पैर नहीं है कानूनी तौर पे
جس طرح باقی تمام لائرز کی آپ نے رائے دکھائی ہے، یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے پیچھے اسی طرح چھپ رہے ہیں جس طرح پہلے سیکیورٹی کے پیچھے چھپ رہے تھے، الیکشنز نہیں کرا رہے تھے، پھر پیسوں کے پیچھے چھپ رہے تھے، الیکشنز نہیں کرا رہے تھے. یہ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اگر جائے گا تو ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر بندیال صاحب کے ٹائم پہ جاتا ہے تو ظاہر ہے بندیال صاحب کا اس حوالے سے یہ ٹیسٹ ہوگا کہ فل کورٹ بٹھا کہ وہ اس کنٹروورسی میں ایک بار پھر سے اپنے آپ کو انوالو کرتے کہ کتنے ججز نے فیصلہ دیا اور کیا فیصلہ دیا. اگر بندیال صاحب کے وقت کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچتا ہے، جب یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ الیکشن میں در حقیقت تاخیر ہونے والی ہے، تو پھر یہ آنے والے چیف جسٹس یعنی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے اوپر بھی ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا کہ وہ اتنے بڑے کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں اور انہوں نے اتنی کلیئرلی آن دا ریکارڈ پوزیشن لی ہوئی ہے. یہ ان کے کورٹ کے لیے بھی ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا کہ وہ اس کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں. میں دونوں چیف جسٹس صاحبان سے پورا امید ہوں، کیونکہ دیکھیں یہ فیصلہ منیب اختر صاحب نے جو ڈیٹیلڈ ڈیسیجن دیا ہے 15 مئی کے اندر الیکشنز کے حوالے سے، اس کے بعد مزید آپ کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں مختصراً انہوں نے جو کہا ہے وہ یہ الیکشن کمیشن اس طرح کی جو ایکسکیوزز بنا رہی ہے وہ اس لیے بنا رہی ہے اس لیے کہ اس کے اوپر جو فرض رکھا ہے کانسٹیٹیوشن نے، جو اس کے اوپر ڈیوٹی رکھی ہے، اس ڈیوٹی کو وہ اپنی طاقت سمجھ بیٹھی ہے. اٹ ہیز کنفلیٹڈ ڈیوٹی ود پاور. اور وہ خادم ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے جہاں اس کو روب دکھانا چاہیے ایگزیکٹو کو، وہاں وہ روب دکھانے کے بجائے اس کے ماتحت لگتی ہوئی نظر آتی ہے جس طرح وہ مکالمہ کرتی ہے ایگزیکٹو آپ آ سکتے ہیں، وقت سکتے ہیں، پیسے ہیں یا نہیں ہیں. اور جہاں انہوں نے طاقت دکھانی، وہاں پہ ان کو طاقت دکھانی چاہیے، اور جہاں ان کو فرض کی نشاندہی کی گئی ہے آئین میں، وہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آئین میں طاقت دیتی ہے فیصلہ کرنے کی کہ 90 دن میں الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. اور یہ بہت کلیئر ہے، جو سپریم کورٹ کی لائن ہے وہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی ڈیمانڈز الیکشنز اینڈ دی کانسٹیٹیوشن. لیکن ہم اس وقت بڑے ہی انپریسیڈنٹڈ وقت میں رہ رہے ہیں. میرے لیے پرابلم یہ ہے عامر صاحب، کیونکہ جو بھی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کی پرائیورٹی ہوتی ہے کہ جیسے تیسے بھی ہو الیکشن کا مائل سٹون مس نہ ہو. 2002 کے اندر جب بھی مشرف صاحب نے الیکشن کرایا، حالانکہ ٹوٹی پھوٹی جماعتوں کے حالات تھے، انہوں نے کہا نہیں الیکشن کا مائل سٹون مس نہیں ہوگا. 2008 میں بی بی کی شہادت کے بعد بھی ایوری ون انشورڈ کہ تھوڑا سا آگے کر لیا جائے، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ایک ایکسرسائز ہوتی ہے، اس کو کرنا چاہیے. 2013 میں 2018 میں پی ایم ایل این کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. الیکشن نہ صرف ہوا، اس کے ریزلٹس مان کے وہ ایوان میں بیٹھے بھی، حالانکہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے رہے. لیکن یہ امپورٹنٹ ایکسرسائز ہوتی ہے، جو ایک مائل سٹون ہوتا ہے، اس کو سیاسی جماعتیں مس نہیں کرنا چاہتی ہیں. دس ٹائم اراؤنڈ یہ کیوں مختلف ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی. آپ درست فرما رہی ہیں. اور یہ جو میں سمجھتا ہوں نا کہ بعض لوگ اب جو حکومت میں شامل جماعتیں وہ اگر اعتراض کری ہیں تو مجھے ان کے اعتراض بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ اس گناہ میں تمام ہی جماعتیں جو ہیں وہ شریک ہیں. پاکستان ایک بہت بڑے آئینی، قانونی اور سیاسی بحران کی طرف بڑھ چکا ہے، اس میں گر چکا ہے. اب اس سے بجائے اس کے کہ ہم نکلنے کی کوئی سبیل کریں، ان کا ہر فیصلہ جو ہے حکمران اتحاد کا ایسا ہے کہ مزید آپ اس گڑھے کو گہرا کر رہے ہیں. اب پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر آپ بات کریں، پیپلز پارٹی کے بہت سارے دوست وہ کہہ رہے ہیں، ان کو بڑا اعتراض ہے اس بات پہ کہ جناب یہ کیسے ہو گیا، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے وزیر اعلیٰ نے اس کو ووٹ بھی دیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز پریکٹیکلی اگر آپ جا کے دیکھیں تو اس میں تمام میں سمجھتا ہوں جو بھی حکمران اتحاد میں لوگ شامل ہیں وہ اس فیصلے کے ذمہ دار ہیں. اپنے آپ کو وہ مبرہ نہیں کر سکتے کہ جی یہ فیصلہ جو ہے صرف نون لیگ کے آپ گلے میں ڈال دیں. اور ایک بات مانیے کہ جب آپ 1-1.5 مہینے کے لیے بھی میری بات ہوئی، میری ایم کیو ایم کے دوستوں سے ہوئی، پیپلز پارٹی سے ہوئی، نون لیگ سے ہوئی، وہ کہتے ہیں جی 90 دن کی جگہ غالباً 120 دن لگ جائیں، 1.5 مہینہ اور زیادہ ہو جائے. لیکن جب ایک مرتبہ انتخابات آگے ہو جاتے ہیں 1.5 مہینہ، تو پھر کوئی گارنٹی نہیں کہ صرف 1.5 مہینہ آگے ہوں، وہ پھر اور بھی آگے ہو سکتے ہیں. ہم نے دیکھا جیسے کہ آپ نے پنجاب کو اور کے پی کا دیکھا تو وہ 90 روز کے لیے آئی تھی، وہ حکمران کہتے ہیں نا نگراں حکومتیں، اور آج بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ فیصلے کری کہ جو ان کے کرنے کے نہیں ہیں. تو یہ تو خود ایک آپ کہتے ہیں نا ٹیڑھا پن لے کر آ گئے. اچھا پھر ایک اور جو بڑا میرے خیال میں ایشو ہے جو ہم لوگ نہیں اٹھا پا رہے اس پورے کرائسس کی وجہ سے، کہ ہماری نگاہیں رک جاتی ہیں جا کر کس چیز پہ، کہ سینسس کے اوپر. سینسس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس کو صرف انتخابات کے زاویے سے دیکھ رہے ہیں. یہ جو ٹیکنیکل ایشو ہے کہ اس میں نگراں بیٹھے نہ بیٹھے. ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ ہے جس پہ کوئی بات نہیں کر رہا وہ ہے کہ جی پاپولیشن کتنے بڑے سائز میں آپ کی بڑی ہے. اگر 33 ملین سے زیادہ لوگ بڑے ہیں تو آپ یہ تصور کریں کہ جو اس دنیا میں 100-150 کے قریب ملک ہیں ان سے زیادہ آپ نے ایک دم اپنے اندر کہتے ہیں نا کہ شامل کر لیا ہے. وہ 7 سال کے قلیل مدت میں آپ نے 33 ملین نئے لوگ شامل کر لیے. سعودی عرب کی آبادی 36 ملین ہے. سر ہر سال میری بات ہو رہی تھی، ہر سال ہم نیوزی لینڈ جتنی آبادی اپنے ملک کے اندر پیدا کرتے ہیں، یعنی آسٹریلیا نیوزی لینڈ کی اتنی کل آبادی ہے، ہر سال پاکستان وہ ایڈ کرتا ہے. نیوزی لینڈ کی 50 ملین
جی تو آپ سوچیں نا کہ 50 ملین ہے غالباً، 5 ملین اس کے قریب ہے، سوری معاف کیجیے گا 5 ملین ہے، تو اس سے زیادہ اگر آپ ایڈ کر رہے ہیں تو آپ کہاں پہ جا کے کھڑے ہوں گے؟ تو آپ نے اتنا خطرناک مطلب ہے، اور اس کے اوپر آج ہماری کوئی بات ہی نہیں کرا، اور صوبوں کے درمیان مقابلہ اس بات کا ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ جی ہماری آبادی دوسرے سے زیادہ ہے، کیونکہ NFC ایوارڈ اس طرح کا ہے کہ جی ریسورسز جو ہیں آپ کو آبادی کی بنیاد پہ ملتے ہیں، سیٹیں آپ کو جو ہے آبادی کی بنیاد پہ ملتی ہیں، تو ہمیں ایک بہت ہی بڑے بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں آپ دیکھیں ابھی بلوچستان کی جیسے بھی آپ دکھا رہی تھی کلب میں کہ جی بلوچستان کی آبادی کو صحیح نہیں گنا گیا، جو میری اطلاعات ہیں سورسز نے مجھے بتایا کہ 3 ڈسٹرکٹس کے اوپر اواران تھی غالباً، قلات تھے اور ایک اور کوئی ڈسٹرکٹ ہے، اس پہ انہوں نے کہا جی پتہ نہیں کتنے ملین ہماری آبادی ہو گئی ہے۔ جب اس پارکوں نے سیٹلائٹ سے چیک کیا تو وہاں پہ کوئی آبادی کا اسٹرکچر نہیں تھا، تو اس آبادی کو کم کر کے ایڈجسٹ کیا گیا، تب بھی آپ دیکھیں بلوچستان کی آبادی کا جو گروتھ ہے از مور دین 3%، ٹھیک ہے نا۔ سندھ کی آبادی جو ہے وہ 2.5% سے زیادہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم کم کر رہے ہوں ہم لوگ آبادی بڑھا رہے ہیں۔ بالکل صرف ایک اچھی بات جو میرے خیال میں MQM جس پہ بڑی خوش ہے اگر آپ اجازت دیں، وہ یہ ہے کہ جی کراچی کی آبادی جو کہ سندھ کا مجموعی طور پہ 33% ہوا کرتی تھی، وہ جو ہے بڑھ کے 37% ہو گئی ہے۔ جی MQM بہت خوش ہے سر۔ جماعت اسلامی کی کچھ اعتراضات ہیں، پیپلز پارٹی خوش نہیں ہے، وہ بڑے ووکل تھے کہ اس کو نہیں ووٹ دیں گے، لیکن خیر آخری 48 گھنٹوں میں انہوں نے جا کر ووٹ دے دیا۔ موئی صاحب لیوریج کیا ہوگا؟ چلیں پھر الیکشن اکتوبر نومبر میں ہونے نہیں ہوتے، فروری تک ہم حلقہ بندیاں کرتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے پاس پھر لیوریج ہے کہ پھر اس ٹائم لائن کو انشور کریں کہ تب ہی الیکشن ہو، یا پھر یہ پھر ٹائم لائن بڑی فلوئڈ ہو جائے گی یہ کہیں بھی آگے پیچھے دائیں بائیں حالات کو دیکھ کر؟ دیکھیں بات بہت سمپل ہے، ان کو اور کوئی عذر ملے گا یہ وہ اچھالنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ عوام کی رائے کے اظہار سے ڈر رہے ہیں، اس لیے ڈر رہے ہیں، اس لیے مہنگائی بہت ہے، بیسکلی بہت ان پاپولر ہیں، چاہے اس کی وجہ عمران خان صاحب کی حکومت کے آخری حصے کی اپنی غلطیاں ہوں جو انہوں نے اپنے سر لی، لیکن سر لے لی، تو اب وہ ہچکچا رہے ہیں فرام گوئنگ ٹو دا پیپل، اور یہ ڈر جو ہے یہ 3 مہینے میں مجھے تو ختم ہوتا نہیں نظر آ رہا۔ اور اگر سپریم کورٹ کی بھی اب سننا آپشنل رہ گیا ہے اس حکومت کے لیے، تو پھر میں انٹرسٹڈ ہوں کہ کورٹ کسی طرح اس عمل میں کسی اور طریقے سے مداخلت کرے، کو تھرو کرے یا میں کرے، لیکن جس بھی طرح کرے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک عجیب و غریب قسم کا آئین بھی آپشنل ہے، سپریم کورٹ بھی آپشنل ہے، عوام کی رائے لینا بھی آپشنل ہے، عوام کتنی ہے اس کا فیصلہ بھی آپشنل ہے، تو ہم تو ایک we're living in a bit of a joke۔ ڈسٹوپین ٹائمز ہیں۔ ابھی ہم ایک بریک پر جاتے ہیں، واپس آئیں گے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ تحریک انصاف کے سربراہ فی الحال دیکھ رہے ہیں کہ شاید ان کی نااہلی کی طرف یہ بات جا رہی ہے، تو اس کے بعد انتخابی عمل سے وہ باہر ہوں۔ ان کے پاس 2 اپیلوں کے حق ہیں، لیکن پاکستان میں وقت لگتا ہے ایسے ایشوز کے اوپر جب ایک دفعہ یو فال آؤٹ آف فیورز۔ لیکن جانے سے پہلے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جتنی تیزی سے یہ لاز پاس کرا رہی ہے گورنمنٹ، جو لا منسٹر صاحب ہیں ہی شوڈ بی ایٹ دا ٹاپ آف ہز گیم، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا لا کس وقت کس ایشو کس بات پہ، اور کون اس کو ڈرافٹ کر رہا ہے، کون اس کو ویٹ کر رہا ہے، کون کنسنسس بنا رہا ہے، اور پھر وہ عدالت پارلیمنٹ میں اور سینٹ میں پیش ہو رہا ہے، اور پھر اس کو پروف کیسے کرا رہے ہیں، یہ ساری باتیں ان کو معلوم ہونی چاہیے۔ لیکن بڑا تجسس ہمیں اس وقت ہوا جب لا منسٹر نے سینٹ کے اندر کہہ دیا کہ یہ فلانا جو بل ہے یہ تو ہماری حکومت کا تھا ہی نہیں، یہ تو پچھلی حکومت کا تھا، یہ نہ جانے کیسے پیش ہو گیا، اس کو ہم واپس لے رہے ہیں۔ ذرا سنیے، یہ بڑی ہی انوکھی بات ہے، میں نے ایٹ لیسٹ یہ نہیں سنی، ذرا دیکھیں لا منسٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ پریونشن آف وائلنٹ ایکسٹریمزم بل 2023 جو کہ اس دن اسے پھر ٹیک اپ نہیں تھا کیا گیا۔ جب تحقیق کی تو پتا چلا، ایک تو میں وضاحت کر دوں، تحقیق پہ پتا چلا کہ یہ 2 سال پرانا بل تھا جو کہ گزشتہ حکومت کے دور میں جب FATF کے حوالے سے کام ہو رہا تھا یہ بل تیار کیا گیا، اس کی کیبنٹ سے اپروول کروائی گئی، CCLC ہوئی اور وہ مکمل شکل میں رکھا گیا۔ اب کیونکہ جب ٹائم ختم ہو رہے تھے تو ایک جنرل سرکولیشن ہوتی ہیں منسٹریز کے اندر کہ جو پینڈنگ بلز ہیں وہ بھیج دیں آپ پارلیمانی افیئرس کو۔ جب یہ ساری تحقیق کی وزیر اعظم صاحب کے نوٹس میں آیا تو وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی ہدایت پہ ان کنسلٹیشن ود منسٹر انٹیریئر رانا ثناء اللہ، سر یہ بل وڈرا ہو رہا ہے۔ یہ کیسے قانون سازی کر رہے ہیں جہاں پہ ایک تھوک کے حساب سے کوئی بنڈل جیسے اخباروں کا تھدا پڑا ہوتا ہے وہ آپ نے بھیج دیا اور وہ سرکولیشن کے ذریعے آپ اپروو کروا رہے ہیں۔ یہ بڑا سیریس بل ہے جہاں پہ آپ ایک باقاعدہ پاسبلی کسی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی کی بات کر رہے ہیں، اور جب آپ کو خود سینٹ کے اندر اپنی ہی جماعتوں کی طرف سے کال آؤٹ کیا گیا تب آپ کو معلوم ہوا کہ یہ بل تو ہمارا ہے ہی نہیں۔ یہ کیا سیریسنس ہے، یہ کیا پروسیجرل تمام معاملات آپ لوگ فالو کر رہے ہیں، اور پھر اس کو آپ سینٹ میں واپس لے لیتے معذرت کر کے۔ یہ پوری حکومت بھی ایسے ہی چل رہی ہے اور یہ قوانین بھی ایسے ہی پاس ہو رہے ہیں، لیکن جب یہ قوانین کا اطلاق ہوگا، جب یہ لاگو ہوں گے
तब पता लगेगा कि क्या क्या सर्कुलेशन में ऐसे ही पास कर दिया गया। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तहरीक इंसाफ के सरबराह के जेल के जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का पहला इजलास हो, अब आगे क्या ऑप्शंस हैं पॉलिटिकली पीटीआई के बाद। ब्रेक के बाद इस पे बात होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह को कल गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें कल अटक जेल मुंतकिल किया गया। अटक जेल की भी बड़ी ही एक दिलचस्प हिस्ट्री है। जो भी मुंतखब वज़ीर आज़म जब उनके ऊपर कहर टूटता है तो उसके बाद जब वो गिरफ्तारी अमल में आती है फिर उनको अटक जेल में भेजा जाता है एक रिफ्रेशर कोर्स के लिए। नवाज शरीफ साहब भी अटक जेल में जा चुके हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को भी अटक जेल में रखा गया, अब इमरान खान साहब भी अटक जेल में ही इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन जाहिर सी बात है इनकी पार्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। बाकी जमातों में जो सीट वार्मर थे या पार्टी को संभालने वाले, वो उनके खानदान के लोग मौजूद होते थे। शरीफ खानदान, जिसको शरीफ फैमिली लिमिटेड जमात PMLN कहते हैं, तो जब नवाज शरीफ साहब गए इंतखाबी अमल से बाहर तो उसके बाद उनके भाई साहब और उनके खानदान के दीगर लोग मौजूद थे पार्टी के मामलात संभालने के लिए। पीपल्स पार्टी में भी इसी तरह कमोबेश मामलात रहे हैं, कोई ना कोई भुट्टो मौजूद रहता है उस पार्टी की बागडोर संभालने के लिए। लेकिन यहां मामला थोड़ा डिफरेंट है, चूंकि यहां पर कोई खानदान का शख्स मौजूद नहीं है, तो फिर खान साहब के बाद पार्टी के मामलात कौन संभालेगा, एक बड़ी अहम डिबेट थी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने 11 मार्च 2023 को इनफेमसली कहा था कि अगर वो गिरफ्तार होते हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन तो पार्टी को वो संभालेंगे। साहब ने एक वाज़े बयान दिया है कि अल्लाह न करे, खुदा न खास्ता, अगर उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाता है तो उनकी तवक्को है और वो जिम्मेदारी उनने मुझ पर सौंपी है कि पार्टी की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। उसके बाद हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो पार्टी की मीटिंग्स में बैठे हुए भी नजर भी आते हैं और कल से एक्टिव भी हैं। आज कोर कमेटी की इजलास की सरबराही भी उन्होंने की है। असद उमर साहब 29 जुलाई को मेरे प्रोग्राम पे थे और उनसे मैंने पूछा कि आप अभी तक तहरीक इंसाफ में हैं, क्योंकि आप पार्टीज की डिफरेंट और एक्टिविटीज में या मीटिंग्स में नजर नहीं आते, तो उन्होंने कंफर्म किया कि वो पार्टी में हैं अभी तक। बहुत ही बड़ी शर्त रख दी इस वक्त साफ शफाफ इलेक्शन वाली। आप इलेक्शन अभी पीटीआई में है ना, आप वैसे बाज़ाब्ता तौर पे वैसे आपने खाली ओहदा छोड़ा था, पीटीआई में है जी बिल्कुल है। और इलेक्शन आप नहीं सर कोई एतराज नहीं है। मैं अगला सवाल पूछने वाली हूं, तो भी जो इलेक्शन की कैंपेन वगैरह तैयारी का भी क्या टिकट्स और ये सब कुछ, अगर तो इलेक्शन 3-4 महीने में क्या जी काम शुरू हो चुका है, काम शुरू हो चुका है। मैं उस पे क्योंकि अब मैं उस ओहदे पे नहीं हूं तो मैं बराह रास्त उसके अंदर नहीं शामिल हूं, लेकिन मुझे पता है सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। तीसरी अहम शख्सियत थी परवेज खटक साहब, लेकिन वो अब अपनी जमात बनाकर साइड पर हो गए और कुछ अर्से पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी कि मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद इलेक्शन में होगी नहीं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जो उनकी जमात है वो ही इलेक्शन लड़े। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अभी इमीडिएट एक सियासी चैलेंज है पार्टी को इकट्ठे रखना इस वक्त में, और उसके साथ साथ अगर इलेक्शन के लिए उसको प्रिपेयर करना, उसके अभी बहुत सारे और मराहिल भी हैं। कल की गिरफ्तारी का एक बड़ा वाज़े मैसेज भी गया है कि भाई अपना रास्ता देख लें, अपनी टिकट देख लें, किधर आपने पार्क होना है, अलीम खान साहब की पार्टी में या परवेज खटक साहब की पार्टी में। सो आमिर साहब आपसे आगाज करूंगी। सर अभी इस वक्त क्या सिचुएशन है? शाह महमूद कुरैशी साहब के पास इंतजामी तौर पे तो शायद और सियासी तौर पे तजर्बा है, लेकिन पार्टी को इकट्ठे रख के इलेक्शन की कैंपेन में जाना और इस पूरे दौर से गुजारना, आपको क्या लगता है कि क्या मुश्किलात होंगी और क्या उनका कारकुन कैसे रिस्पॉन्ड करेगा इस पूरी इशू में? देखिए जाहिर है कि बहुत बड़ा चैलेंज है पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। उसमें 2-3 एलिमेंट्स हैं। पहला तो ये कि तंजीमी ढांचा जो है पीटीआई का बड़ी हद तक मुतासिर हो गया, टूट फूट गया है। सिर्फ बात ये नहीं होती कि अपर टियर ऑफ लीडरशिप छोड़ के गई जैसा कि आप बता रही थी, लेकिन जो मिड लेवल या जो कहते हैं ना कि इलाकों के बड़े होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो इलेक्शन डे को मैनेज करते हैं, मोबिलाइज करते हैं लोगों को, यानी कि बरादरी के बड़े, अमूमन वो लोग जाया करते हैं जहां पर हवाओं का रुख होता है, तो वो लोग भी आप देखें कि नहीं है। तो जाहिर है कि इन हालात में पार्टी में अगर इमरान खान भी लीड कर रहे होते तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता। अब अगर वो मंजरनामे से हट जाते हैं और उसके दो सिनेरियो होते हैं ना, कि हो सकता है उनको आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि उनकी सजा सस्पेंड हो जाए, लेकिन वो पार्टी को फिर भी लीड नहीं कर सकेंगे। ना अहली सस्पेंड नहीं हो सकती, कैद मेरा ख्याल है सस्पेंड हो सकती है, जो जितनी मेरी बात हुई है। मैं वही कह रहा हूँ, फिर भी वो पार्टी को तो लीड नहीं कर सकते, यही तो मैं कह रहा हूँ, वो पार्टी को तो फिर भी लीड नहीं कर सकते। तो जाहिर है कि शाह महमूद कुरैशी के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है कि वो अपना मेटल को प्रूव करें। यकीनन पीटीआई में मुख्तलिफ धड़े हैं, मुख्तलिफ लॉबीज हैं, तो किस तरह से वो रीच आउट करते हैं, लोगों को मुत्तहिद करते हैं। और सबसे बड़ा इसमें बात ये होगी कि चाहे साबिक वज़ीर आज़म जेल में हो या जेल से बाहर हो,
وہ اگر انہوں نے کہتے ہیں نا کہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور یہ کہا کہ جی یہ میرے بہاف کے اوپر اس وقت موو کریں، جو پھر پی ٹی آئی کا ووٹر ہے ڈائی ہارٹ یا اس کے جو کارکن ہے وہ اپنی پارٹی کے ساتھ جڑ کے چلے گا. اس چیز کی اہمیت میں اگر تاریخی طور پہ آپ دیکھیں، پیپلز پارٹی سے آپ مثال لیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پیپلز پارٹی سے کتنی پارٹیاں نکلی. کوثر نیازی کی وہ پاکستان پیپلز پارٹی پروگریسو نکلی تھی، ٹھیک ہے نا. پھر عبدالحفیظ پیرزادہ کی اور ممتاز بھٹو نے اپنی ایک پارٹی بنا لی تھی جو بعد میں پھر سے نیشنل فرنٹ بھی بنی. ممتاز بھٹو کی جتوئی صاحب کی نیشنل پیپلز پارٹی بنی تھی. پھر پیٹریوٹ ابھی حال کی بات ہے مشرف صاحب کے دور کی شہید بھٹو گروپ بنا. لیکن مین اسٹریم پارٹی وہی رہی جو تھی، اور مطلب ہے کہ جو لوگ جونیئر ہوتے تھے وہ سینئر پوزیشنز پر آ گئے. نون لیگ میں آپ اسی طرح دیکھیں کہ وہاں پر بھی یہی ہوا کہ ٹاپ ٹیئر چلی گئی. قاف لیگ جب بنی تھی، لیکن جو آج ان کے ٹاپ ٹیئر ہے اس کو موقع ملا اوپر آنے کا، وہ تھرڈ ٹیئر کے اوپر ہوا کرتے تھے. تو پی ٹی آئی میں بھی یہی ہوگا. لیکن ایک جو آپ نے بڑی اہم بات کی کہ کیونکہ ڈائنسٹک پارٹی نہیں ہے تو بڑا چیلنجنگ بھی ہوگا، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اپارچونٹی بھی ہے کہ آپ ایک ایسی پارٹی بناتے ہیں کہ جو ڈائنسٹک نہیں ہے. سر یوزلی پاکستان میں جو رویے ہیں، جو ڈائنیسٹی کا نام ہوتا ہے نا، وہ ٹائی راڈ ہوتی ہے. موئی صاحب، جسٹ ٹو پلے ڈیولز ایڈوکیٹ، شاید آج پارٹی کے اندر یہ احساس ہو رہا ہو کہ موروثیت ایسے موقع پہ، کیونکہ پاکستان میں سیاسی جماعتیں اس طرح کی چھلنی سے چھن کے پروسیس سے گزر کے جب نکلتی ہیں تو شاید موروثیت ضروری ہے، انٹیگرل ہے یہاں پہ بقا کے لیے. میرے خیال سے موروثیت ہماری سیاست میں بچی ہی اس لیے کہ یہ چھنی جو ہے وہ ہر تھوڑے سالوں بعد چل جاتی ہے، ورنہ اس کی گنجائش نہیں ہوتی. میرے خیال سے ارتقائی عمل کا ایک حصہ ہے جو اس طرح کی پی ٹی آئی سامنے آئی ہے. ایک جماعت ایسی سامنے آئی ہے جو مقبول ترین جماعت تھی فار موسٹ آف دا پاسٹ ایئر. اس وقت کتنی مقبول ہے آئی ڈونٹ تھنک یہ جائز ہے اس سے ناپنا کہ وہ جو دھڑے کے لیڈرز ہیں یا جو عامر صاحب نے فرمایا، کیونکہ اگر جبر کا ماحول نہیں ہوتا تو پھر تو یہ بات ٹھیک تھی کہ دھڑے کے لیڈر کیا کر رہے ہیں، کیوں نہیں کر رہے، اور سب کارکن ووکل ہے، آرگنائزڈ ہے یا نہیں ہے. لیکن جہاں ایک فضا ایسی ہو کہ ایک ہر فرد کو اپنے فنڈامنٹل رائٹس اور لبرٹی کی توقع نہ ہو کہ وہ پامال ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہاں پر آپ پھر یہ معیار تو نہیں رکھ سکتے نا کہ وہ دھڑے کا لیڈر باہر آیا یا نہیں. لیکن الیکشن ڈے جو ہے وہ ایک الگ کریچر ہے. الیکشن ڈے کے اوپر دیکھیں معیار اس سچویشن میں اس طرح دیکھا جائے گا کہ کتنے پی ٹی آئی کے لوگوں کو جن کو ٹکٹس ملے تھے ان کتنے لوگوں نے وہ ٹکٹس واپس کیے ہیں. میرے خیال سے 95% لوگوں نے تو ٹکٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں پتا ہے کہ اس وقت شور مچانا محض اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہی ہے. لیکن اگر وہ اگر لوگوں کو آپشن رہی ٹو ووٹ آن دا ڈے آف الیکشن، چاہے وہ جتنی بھی تاخیر سے ہوں، تو ان کی رائے تبدیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس کا ایک مارکر تو یہی ہے کہ جو لوگ ان کی رائے لینے کے لیے کھڑے ہیں وہ آج بھی کھڑے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. اور تحریک انصاف کی گزشتہ ایک سال کی اگر میں جو ٹرانزیشن والی بات کروں وہ یہ ہے کہ پہلے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ خالی جلسوں میں جاتے ہیں، وہاں کانسرٹس ہیں، میوزک ہے، اس وجہ سے جاتے ہیں. پورے ایک سال میں ایٹ لیسٹ ان کو ووٹر میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. اب اس طرح سے اسٹریٹ ایجیٹیشن کے لیے شاید وہ باہر نہیں نکلتے، لیکن قوی امکان ہے کہ ووٹ دینے کے لیے نکلیں گے وہ. جی میری تو یہی رائے ہے کہ ان کا ووٹر جو ہے وہ ووٹنگ ڈے کا ہی انتظار کر رہا ہے، کیونکہ ووٹنگ ڈے میں اینونیمٹی ہے. تو اب یہ حکومت جاتے جاتے جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ کو ختم اگر کر دیتی ہے تو مجھے نہیں پتا، لیکن جب تک وہ اینونیمٹی باقی بچی ہے تو میرے خیال سے تو جس طرح کے اوپینین پولز پہلے آ رہے تھے 9 مئی سے پہلے وہی چیز ریفلیکٹ ہوگی. آئی ڈونٹ سی ٹو مچ ٹو ہیو چینج. عامر صاحب، کیا 2-3 بڑے چیلنجز ہیں اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے پارٹی کے اندر جن کا ووٹر ہے بڑا پکی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے یہ ساری نیگوسیشن، سارے معاملات آگے الیکشن سے پہلے بعد کی سچویشن اب شاہ صاحب شاید نیگوشیٹ کریں گے، تو 2-3 ٹاپ چیلنجز کیا ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو انہیں یہ انشور کرنا ہوگا، یہ دکھانا ہوگا، ان ووٹرز کو یقین دلانا ہوگا کہ وہ عمران خان کے وفادار ہیں، یعنی کہ پارٹی چیئرمین کے ساتھ وہ جڑ کے چل رہے ہیں. اور سابق وزیر اعظم کو بھی اس بات کو انشور کرنا ہوگا کہ جو بھی ان کی غیر موجودگی کے اندر پارٹی کو لیڈ کر رہا ہے اس کو اس کی حمایت کا جو تاثر ہے لوگوں تک گہرا جائے. پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ مطلب ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے ہمیں ہر بڑی پارٹی میں فیکشنز ہوتے ہیں تو کیسا ان کو وہ یونائٹ کر کے چلتے ہیں. پھر آ جاتا ہے کہ جی الیکشن ڈے سے پہلے یعنی کہ کتنے لوگ جو آپ کا ٹکٹ لیتے ہیں، کیا
بلے کو اتنا زیادہ ڈیمیج کر دیا گیا ہے کہ بلہ اگر بیلٹ پر ہوا تو کیا بلہ گراؤنڈ پر ہوگا اور کس حد تک گراؤنڈ پر ہوگا؟ اور گراؤنڈ پر ہوگا تو کیا پھر آپ اس کے ہاتھ پیر باندھ کر ڈالیں گے انتخابات میں، یا اس کو آزادی ہوگی جس طرح دیگر نارمل پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں اپنے اس کو ایکٹیویٹی کیری کرنے کی؟ تو اس پہ بڑا اسکل چاہیے ہوگا، مطلب اسکل یہ چاہیے ہوگا کہ آپ جو پاورز دیٹ بھی ہیں ان سے بھی کوشش کریں کہ اگر جو آپ کی کہتے ہیں نا کہ مینڈنگ آف فینسز، اس کی بھی کوشش کریں کہ کم از کم سانس لینے کی جگہ ملے، کیونکہ بعض اوقات ٹھیک ہے آپ جیتنے کی پوزیشن میں نہ آئے، آپ کو لگتا ہے کہ زماں و مقام آپ کے خلاف ہو گئے اور ہر چیز وہ ہے، اگر آپ سروائیو بھی کر جاتے ہیں آن سلاٹ کو اور اس میں اپنی پریزنس بھی دکھا دیتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ جو حالات ہیں اس میں پی ٹی آئی کا ووٹر کتنی شدت سے باہر نکلے، کیونکہ ہماری کانسٹیٹوئنسی بیس پالیٹکس ہے، تو وہ مجھے نظر نہیں آتا کہ مقبولیت کے باوجود ان کے لیے ہرکولین ٹاسک ہے. لیکن اگر وہ اچھی پوزیشن میں سیٹس لے لیتے ہیں، اچھی سے مراد 20-25 لے لیں، 30 لے لیں، واٹ ایور، تو وہ بھی ان کے لیے بڑا کارنامہ ہوگا، کیونکہ جہاں تک دیوار تک لگا دیا گیا ہے. ٹھیک بات ہے. اور آج پاکستان کی جتنی بھی صف اول کی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہو، پی ایل این ہو، مختلف اوقات پہ شاید وہ ڈکٹیٹرشپ ہو یا مشکل اوقات ہو، ان کی جماعتوں نے 16 22 سیٹس کے اوپر بھی پارلیمنٹ کے اندر اپنی پریزنس رکھی ہے اور پھر وہاں سے انہوں نے دوبارہ گرو کیا ہے. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. جانے سے امپورٹنٹ بات، پاکستان کے اندر انصاف کے معیار کے بارے میں بات ہوتی ہے، ڈیو پروسیجر کے بارے میں بات ہوتی ہے، انتظامات جتنے بھی گھناؤنے ہوں، جتنے بھی سخت ہوں، لیکن انصاف ہوتا ہوا دکھائی دینا چاہیے ہے. ہم بات کریں گے ان خواتین کی جو کہ 9 مئی کے واقعات کے اندر اکیوزڈ ہے الیجڈلی، سنم جاوید، ختیجہ شاہ، طیبہ راجہ اور ان سمیت دیگر خواتین. جو انصاف کا پیمانہ ہے، جو انصاف کی تیزی کی رفتار ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. سب سے پہلے جو اس کیس کے حوالے سے 2-3 عام سوالات ہیں وہ یہ ہے کہ ایف آئی آر کے اندر ان خواتین کے نام ادرز میں شامل ہیں اور ان پہ کوئی باقاعدہ چارج فریم نہیں کیا گیا ہے ابھی تک، اس کے باوجود ان کو بیل گرانٹ نہیں کی جا سکتی. اور پاکستان میں عدالتوں کے معاملات آپ سے بہتر، ہماری اعلیٰ عدلیہ سے بہتر کون جانتے ہوں گے کہ وہاں پر اس کیس کے سمرے میں ابھی تک ہو کیا رہا ہے کہ جب کوئی بینچ بنتا ہے، اگلے ہفتے جاتے ہیں تو وہ بینچ تبدیل کر دیا جاتا ہے. جو منصف ہے، جن کو نشست پہ بیٹھنا ہے، جج صاحبہ یا صاحب، وہ تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں، تو کیس کی ہیئرنگ ہوتی نہیں ہے. پھر کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پروسیکیوٹر نہیں آتا ہے، سو اس دن کی بھی جو سنوائی ہے، اس دن کی جو ہیئرنگ ہے، وہ وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے اور پروسیکیوٹر وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے. یہ بہانے بھی بنائے گئے ہیں وہاں پر کہ ریکارڈ آج ہم ساتھ لے کر نہیں آ سکے، اس وجہ سے کیس کی ہیئرنگ نہیں ہو سکتی. سو تقریباً 70 دن سے زائد یہ خواتین جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. انصاف کے جو پہیے ہیں ان کو تیز کیجیے، اور بیل کا جو رائٹ ہے وہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں خواتین کے پاس موجود ہے. ہم نے دیکھا کہ ظاہر جعفر کے کیس میں جس میں پوری سول سوسائٹی چیخ اٹھی کہ ان کی والدہ کو بیل دے دی گئی تھی کیونکہ ایک پریسیڈنٹ موجود تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے، تو یہ بھی ہوا ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیس تیزی سے اس طریقے سے چلایا نہیں جا رہا اور باقاعدہ چارجز بھی فریم نہیں کیے جا رہے. ان خواتین کو بیل کا رائٹ ہے، اس ملک کی اعلیٰ عدالت دیتی ہے، اور اس حوالے سے ضرور جو لاہور ہائی کورٹ کے جو دیگر معاملات ہیں اس پہ اعلیٰ عدلیہ کو غور کرنا چاہیے ہے، کیونکہ ان کے بچے ہیں، یہ فیملی جو ہیں ان کی کئی عرصے سے ان کو نہیں دیکھ سکی ہیں. سو انصاف اگر کرنا ہے تو انصاف ہوتا ہوا ضرور دکھائی دینا چاہیے. ڈیو پروسیس اگر نہیں اپنایا جاتا اور اگر جو لوگوں کے لیگل رائٹس نہیں دیے جاتے ہیں تو پھر انصاف کے پیمانے اور تقاضے پورے نہیں ہوتے ہیں. بریک پہ جائیں گے تو اس کے بعد ہم برٹش ہائی کمشنر سے گفتگو کریں گے. یہ انٹرویو 3 دن پہلے ریکارڈ کیا گیا تھا جو ہم آپ کو دکھائیں گے. وہ پاکستان آئی ہیں، پہلی خاتون فیمیل برٹش ہائی کمشنر ہیں، ان سے گفتگو ہوگی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور پروگرام کے آخری حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں برٹش ہائی کمیشن برائے پاکستان جین میریٹ، پہلی خاتون برٹش ہائی کمشنر ہے جن کا پاکستان میں تعیناتی ہوئی ہے. اسی ہفتے پاکستان آئی ہیں اور کریڈینشیلز بھی پیش کیے ہیں صدر عارف الوی کو. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس جین. آئی واز لوکنگ ایٹ یور ٹویٹر فیڈ and you went on a bucky to present your credentials to the president in this humidity. Hats off to you. Oh, thank you very much. It was the most amazing experience, and I have to say Pakistan does that protocol and ceremony incredibly well. But yes, being on a landau, a horse-drawn carriage, being sort of along with the horseback and the bodyguards of the president was just a phenomenal experience. I'm utterly delighted to be here. And you landed here in the perfect Pakistani humid summer weather. So mangoes though, mangoes. Absolutely, that's the only saving grace. And you've already done a trail. I was looking through your Twitter feed again. You wanted to visit the mountains and you just did in the first week. I did, and I have to say I thought it was a really good idea before I set out. And after about half an hour when I was
a little bit hot, even though it was only 8 o'clock in the morning. I did slightly regret it, but then I got to the top and got the beautiful views of Islamabad and the wider Margalla Hills, so it was absolutely worth it. It will get better with, winter approaching, and you're right here in middle of this big political activity that's going to happen this year. We're expecting elections most probably, so anticipating that, Absolutely. Looking forward to free, fair and timely elections coming up shortly, I hope. So what are the bigger challenges that you're perceiving since you're here? Pakistan and UK has a very, very deep relationship. Our diaspora is probably one of the most strongest in the UK. So what are the bigger challenges that you think you'll be able to focus on while you're here? So I think a lot of it is building on success. We have a great relationship between our two countries. We have a wonderful partnership that I hope to be able to help support to take to even greater heights, whether that's on, frankly, the biggest threat at the moment, which is climate. It may be more of a threat tomorrow, but it's a threat today to the people who are suffering from floods and drought across the world, including here in Pakistan. So I hope we can concentrate a lot on climate-related aspects. Obviously, observing the political process will be a key part of what we are doing, and sampling some amazing Pakistani food. Last year we had these terrible floods, and the world pledged to help Pakistan in terms of monetary and other procedural and other capacity building dimensions, but a lot of help hasn't come through. Pakistan, in terms of being the victim of climate changes, the climate justice system is not as quick or as efficient as people of Pakistan would have hoped so far. So how can we bridge that gap? So I think one of the challenges is that the need for support is much, much greater than the ability to support. And that's a financial reality that the world is facing itself in right now. And some of the gaps, I think, need to be filled in through international climate facilities and funds. And the UK is putting £11.6 billion into the International Climate Facility funds, and I hope that we will be able to leverage some of that here in Pakistan, because the problems are not going away, sadly. They're actually going to get worse, and the amount of money the world has to spend on this is not great. So building up resilience, adapting environments, but then also tackling some of the long-term challenges, which is why the COP summits, the climate summits that happen every year are really important. Other than that, I think Pakistani students would be very much interested in knowing that what sort of collaboration and what sort of areas that we can strengthen our relationships in, by being able to help each other in that way. So what would you tell a Pakistani student who's probably looking at pursuing studies in the UK? Well, I mean, you would already know about our great economic and education opportunities, the scholarships, particularly for masters. We'll be launching the next round of Chevening scholarships within the next month or so. So lots of opportunities for Pakistanis to study in the UK, and I hope bring skills back here. But also, I'd quite like to see some British students coming to learn from Pakistan. I would love to see more British people coming to Pakistan. We have, at any given moment, about 100,000 British people here in Pakistan. A lot of them are here to see extended friends and family. I'd quite like to see more tourism in there. I'm really looking forward to my first trip to the north to see the mountains. The fall in Hunza is beautiful, by the way. Yes? Okay. I went there 2 years ago to cover elections. I think fall would be beautiful. And I was just telling my viewers that you're the first woman who was appointed as a High Commissioner in Pakistan. That's right. And how is that important, and why is that important? We must tell her. So in some ways I'd like it not to be important. I'd quite like it to be fairly routine. Oh, look, it's a female news anchor. Oh, look, it's a female High Commissioner. When are they going to send a man? They're always sending women. So I'd love for it to become more normalised. But for me, it's important as the first woman to begin that process of normalisation, that a woman can be a very good High Commissioner or a very bad High Commissioner, just as a man can be a very good or a very bad. Irrespective of the gender. Exactly. Yeah. And would you be bringing your family along? Are they going to come? I'm hoping my parents will come and visit at some point. They're in their 80s and they're not very adventurous, but they have said, I've already told them so many great things about Pakistan that even though they're in their 80s, they'd like to hop on those BA direct flights and come and visit. Obviously, that would be a high-profile visit you would be anticipating on a personal level, but any other official high-profile visits you think you're looking forward to?
I hope we'll have some in my 3-4 years here. I absolutely hope so, but no promises at this point, but working on it. Thank you so much and welcome to Pakistan. I hope you have a great year and a great stay here. प्रोग्राम का यहाँ खत्म हो गया. अपना फीडबैक देना हमें मत भूलिएगा. ख्याल रखिए. खुदा हाफिज़.